السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے جو پین کلر ہوتے ہیں، درد دور کرنے والی دوائیاں، ان کے بارے میں۔ درد اور بخار دور کرنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، جن میں جو چند مشہور دوائیاں ہیں اس میں اسپرین ہے، ڈسپرین ہے، پیراسیٹامول ہے، پاناڈول ہے اور بروفن وغیرہ۔ یہ جو دوائیاں ہیں یہ نارملی استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھا، ان کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں یا یہ کھانے سے کبھی کبھی جو پرابلم ہو جاتا ہے، اس میں جی متلانا ہو جاتا ہے، جیسے الٹی آ جائے، کیا آ گئی، معدے میں درد ہو جاتا ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، معدے اور آنتوں کا السر ہو جاتا ہے، خوراک والی نالی سے کبھی کبھی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، دمے والے مریضوں کو دمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، صدمہ سا لگ جاتا ہے، پھر ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، جلد پر خارش ہوتی ہے اور کبھی کبھی تمام جسم پر سوجن ہو جاتی ہے۔ زیادہ عرصہ تک اور زیادہ مقدار میں کھانے سے جگر کی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ یہ کریں کہ اس میں سے احتیاط کیا کیا کرنی چاہیے۔ بچے، کیونکہ اس سے دماغ اور جگر کی خرابی ہو سکتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں ان کو نارملی یہ دوائیاں نہ دیں، ٹھیک ہے۔ دمہ جن لوگوں کو ہے ان کو یہ دوائیاں نہیں لینی چاہیے۔ ایسے مریض جن کو السر یا ان کا نظام ہاضم کی تکلیف ہے، ہاضمے کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ان کو نہیں لینی چاہیے۔ السر کے مریض جو ہیں ان کو نہیں لینی چاہیے۔ ایسے مریض جو خون کو پتلا رکھنے والی دوائیاں لے رہے ہیں یا جنہیں خون بہنے کی بیماری ہے، بلڈ پریشر وغیرہ ہوتا ہے، ان کو نہیں لینی چاہیے۔ ایسے مریض جن کے گردے یا جگر خراب ہیں ان کو نہیں لینی چاہیے۔ اسپرین کھانے کے بعد اور پانی کے پورے گلاس میں حل کر کے لیں۔ پیراسیٹامول جگر کی بیماری میں استعمال نہ کریں۔ جلد کی رنگت اور آنکھوں کا زرد ہونا جگر کی بیماری کی بڑی پہچان ہوتی ہے۔ اسپرین حمل کے دوران استعمال کی جا سکتی ہے کیونکہ اس سے ماں یا بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اب یہ ہے جی کہ دوائی کی نوعیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دوائیں عموماً درد اور بخار کو کم یا ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ درد یا بخار یا کسی بیماری مثلاً انفیکشن کی وجہ سے جو ہوتا ہے، یا پھر بہت زیادہ تھکن ہو گئی، پریشانی ہو گئی، بے خوابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تھکن پریشانی کی تھکن پریشانی وغیرہ کی صورت میں دواؤں کے استعمال کے بجائے آپ جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر دیں اور تھوڑی دیر ریلیکس کریں۔ سر پر تیل وغیرہ کی ہلکی مالش کر سکتے ہیں۔ ان دوائیوں سے پھر آپ کو زیادہ اثر ہوگا اگر یہ چیزیں آپ کرتے ہیں۔ ان دوائیوں کا بے جا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ درد دور کرنے والی اکثر دوائیوں میں کیفین ہوتی ہے، جس کا مضر اثر کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ درد دور کرنے والی دوائیوں کے زیادہ استعمال سے جگر کی بیماری ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل تیزابیت اور معدے کا السر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوائیں کم سے کم استعمال کی جائیں۔ بچوں میں زیادہ تر بخار کی صورت میں کالپول یا بروفن شربت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درد دور کرنے والی دوائیں مختلف ناموں کے ساتھ بازار میں دستیاب ہیں۔ کئی غیر ملکی کمپنیاں بھی آپ کو ملیں گی، مقامی دوائیاں بھی آپ کو ملیں گی، اور مقامی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کی قیمت نارملی غیر ملکی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کی قیمت سے کم ہوتی ہے۔ تو اس میں کوشش کی جا سکتی ہے، اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ اپنے غیر ضروری بوجھ مت ڈالیں جیب کے اوپر، اور اپنے کیمسٹ سے مشورہ کر لیں، لوکل دوائیاں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ متبادل علاج بھی کیا جا سکتا ہے دوائیوں کے بغیر، جیسے فوری اور بغیر کسی وجہ سے ہونے والے درد کی صورت میں تھوڑا سا ریلیکس کر لیں، آرام کریں، جسم کی مالش کریں۔ زیادہ پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن، گھبراہٹ کی صورت میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ریلیکس کریں۔ اگر کام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کام سے الگ ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں، سکون ملے گا اور درد بھاگ جائے گا۔ یا پھر اگر گھر میں ہیں یا آفس میں ہیں تو اپنے ساتھی دوست کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کریں، انشاءاللہ درد سے افاقہ ہوگا۔ پھر بھی چین نہ ملے تو اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز سلاجت حاجت کی نیت کر لیں، نیت پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذہنی، روحانی اور قلبی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ بچوں میں زیادہ بخار کی صورت میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وقت بے وقت کھانے اور مرغن غذائیں جو ہوتی ہیں وہ کھائیں گے، وقت بے وقت کھائیں گے، اس سے جسم ہر وقت تھکا تھکا سا اور بوجھل سا رہتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ متوازن غذاؤں کا استعمال کریں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اور اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔
ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل کا آئیکن ہے، اس کو دبا دیں اور ہمیں سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔